سوال جو کیا گیا ہے اصل میں تفصیل طلب ہے، تو پہلے تو میں یاد کروں کہ جمہوریت جس لفظ کا ترجمہ ہے وہ انگریزی میں ڈیموکریسی ہے، اور اس کے معنی ہے حاکمیت عوام، عوام کی حاکمیت۔ بہت ہی اہم سوال کا انتہائی مختصر اور جامع، شافی اور کافی جواب حضرت استاد محترم شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے دیا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ مولوی کو سیاست کرنی چاہیے؟ کیا مولوی کو پاکستان کی سیاست میں حصہ لینا چاہیے؟ جبکہ پاکستان کا نظام جمہوریت ہے، اور جمہوریت دین اسلام کے خلاف ہے۔ دین اسلام کا طریقہ تو خلافت علی منہاج النبوت ہے۔ اور اسی طرح کا سوال ایک مرتبہ خود استاد محترم سے کیا گیا کہ پاکستان کے اندر جو آئین اور دستور ہے وہ تو نفاذ اسلام کی ضمانت دیتا ہے، مگر بعض حلقے اسے مغربی جمہوریت کا چربہ سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں خلافت علی منہاج النبوہ ہی اصل کام ہے، اور موجودہ دستوری نظام میں شرکت مغربی جمہوریت ہی کی ایک خدمت ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف ہمارے ماضی کے اکابرین اور موجودہ دور کے اکابرین اور علماء کرام اسی دستوری دائرے میں سیاسی جد و جہد کو درست سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ سوال جو کیا گیا ہے اصل میں تفصیل طلب ہے، تو پہلے تو میں یاد کروں کہ جمہوریت جس لفظ کا ترجمہ ہے وہ انگریزی میں ڈیموکریسی ہے، اور اس کے معنی ہے حاکمیت عوام، عوام کی حاکمیت۔ تو اپنی اصل کے اعتبار سے یہ نظریہ بالکل اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ حاکمیت اعلیٰ وہ در حقیقت اللہ جل جلالہ کی ہے، ان الحکم الا للہ۔ البتہ شریعت کے احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اسلامی اصولوں کو دیکھتے ہوئے یہ بات نظر آتی ہے کہ اسلام نے سیاست کے معاملے میں چند بنیادی اصول عطا فرمائے ہیں، اور ان اصولوں کی تطبیق کس طرح ہو اس کو ہر دور کے اہل بصیرت پر چھوڑ دیا۔ مثلا اصول یہ ہے کہ حکمرانی، حاکمیت اصل میں اللہ جل جلالہ کی ہے، اور جو کوئی دنیا میں حاکم بنے اس کا نام چاہے کوئی بھی رکھ دیا جائے، چاہے اس کو خلیفہ کہیں، چاہے اس کو سلطان کہیں، چاہے اس کو ملک کہیں، اگر وہ بنیادی اصولوں کے مطابق حکومت کر رہا ہے تو اس کو ہم شریعت کے خلاف نہیں کہہ سکتے۔ پہلے یہ سمجھیے کہ قرآن کریم نے اگرچہ جو اصل لفظ استعمال فرمایا وہ تو خلیفہ کا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی یہ فرمایا انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ لیکن ساتھ ساتھ ملوک کا لفظ بھی موضع مدح میں اور موضع نعمت میں استعمال فرمایا۔ بنی اسرائیل سے فرمایا کہ وَجَعَلَ فِيكُمْ مُلُوكًا،
تو یہ اعتماد، یہ نعمت کے طور پر ذکر فرمایا کہ ہم نے تمہارے اندر سے بادشاہ پیدا کیا، ملوک پیدا کیا۔ اور اسی طرح جو حضرت سموئیل علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، طالوت کو ہم نے ملک بنا کر تمہارے پاس بھیجا، تو معلوم ہوا کہ اصطلاح چاہے خلیفہ کی استعمال کر لیں، چاہے ملک کی استعمال کر لیں، یا کوئی اور لفظ استعمال کر لیں، امیر کا لفظ استعمال کر لیں، صدر کا لفظ استعمال کر لیں، ناظم اعلیٰ کا لفظ استعمال کر لیں، لفظوں کے بارے میں شریعت نے ہمیں کوئی پابند نہیں کیا کہ حاکم کو ہمیشہ خلیفہ ہی کہو یا ہمیشہ ملک ہی کہو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ حاکم ایسا ہو جو قرآن و سنت کا پابند۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہمارا آئین مرتب کیا گیا تو اس کی جو قرارداد مقاصد ہے، جو حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا جن میں میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، انہوں نے جو قرارداد مقاصد مرتب فرمائی سن 1948 یعنی پاکستان بننے کے اگلے سال، وہ الحمدللہ آج تک کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکا، اس کا کوئی لفظ آج تک باوجود بے شمار سیکولر لوگوں کے آنے کے اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکا۔ اس میں یہ تصور پہلے ہی سے موجود ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ جل جلالہ کی ہے، اور جو منتخب نمائندے حکومت کریں گے وہ اسی حاکمیت کے تحت ان کے اللہ تعالیٰ کے نائب ہو کر حکومت کریں گے۔ اور جمہوریت کا لفظ جہاں استعمال کیا گیا تو اس کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوا کہ جمہوریت جیسا کہ اسلام کے احکام کے مطابق ہو تو اس کو نافذ کیا جائے گا۔ تو جمہوریت الاطلاق اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ایسی جمہوریت کہ جو اسلام کے احکام کے مطابق ہو، اسلام کے تشریحات کے مطابق ہو، اس کو رکھا جائے گا۔ یہ قرارداد مقاصد پہلے دن سے سن 1948 سے ہمارے آئین کا ایک حصہ بنی چلی آ رہی ہے، اور اسی لیے ہمارے اکابر نے، جس میں علامہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے قائد تھے، اور میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے بھی اس کی تثبیت میں حصہ لیا، اور ہمارے دوسرے اکابر حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کانلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب حضرات اس کی تثبیت میں شریک تھے۔ اس لیے انہوں نے اس لفظ کو اس لیے گوارا کیا، جس کی میں نے بنیاد یہ عرض کی کہ اصطلاحات کے پھیر میں قرآن سنت نے ہمیں نہیں ڈالا، بلکہ ہمیں بنیادی اصول یہ مقرر فرمایا کہ قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ اب ساری بات جو آ جاتی ہے وہ شخصیات پر ہے کہ وہ شخصیت اگر قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کا نہ صرف عزم رکھتی ہو بلکہ اس کے بارے میں کوشاں بھی ہو، تو پھر وہ اس کا نام چاہے آپ اس کا صدر رکھ لیں، چاہے وزیر اعظم رکھ لیں، چاہے اس کا نام آپ بادشاہ رکھ لیں، چاہے اس کا نام خلیفہ رکھ لیں، تو شریعت نے اس کے اوپر کوئی پابندی عائد نہیں کی۔ اب سارا مدار اس پر ہے کہ کون سی شخصیات ہیں جو اس مقام تک پہنچتی ہیں کہ جو ملک کا نظام چلائیں۔ اب یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قوانین بہت سے بنتے رہتے ہیں، لیکن قوانین کا بن جانا کافی نہیں ہوتا، بلکہ قوم کی اور عوام کی اور شخصیتوں کی تربیت کی ضرورت ہے۔ وہ جب تک تربیت نہیں ہوگی تو اس وقت تک آپ صرف نام خلیفہ رکھ لینے سے معاملہ حل نہیں ہوگا کہ آپ خلیفہ کسی کو کہہ دیں اور وہ خلیفہ بن کر وہ ایسا یعنی بالکل کہنا چاہیے کہ استبداد کا پیکر بن جائے کہ اس کے بعد اس کے وہ جیسا جس کی زبان قانون بن جائے اور وہ جیسا چاہے وہ کرے، یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ نام چاہے خلیفہ رکھ لیا گیا ہو۔
اب بھی بعض ممالک ایسے ہیں کہ جن میں جو حکمران ہے وہ امیر المومنین کہلاتا ہے، اب بھی اس وقت، یعنی میں اس وقت افغانستان کی بات نہیں کر رہا، بلکہ جو مراکش ہے اس میں جو حاکم ہے اس کو امیر المومنین کہا جاتا ہے، لیکن اسی امیر المومنین کی سربراہی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ وہاں گئے تھے اور ہماری مجمع الفقہ الاسلامی کا وہاں پر اجلاس تھا، اور اس موضوع پر تھا کہ یہ جو سودی بانڈ ہوتے ہیں یہ جائز حرام ہے یا حلال ہے، اور ان کا کوئی متبادل طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو جب ہماری قرارداد آنے لگی تو وہاں کے علماء جو وزارت اوقاف کے بڑے اعلیٰ درجے کے ممبران تھے، انہوں نے آ کر کہا کہ یہ قرارداد آپ یہاں سے شائع نہیں کر سکتے، یعنی یہ قرارداد کے سود حرام ہے، یہ قرارداد آپ یہاں رہتے ہوئے شائع نہیں کر سکتے۔ 3 دن کا پورا سیمینار تھا، اور 3 دن کے سیمینار میں سارے ہر خبروں کی نمایاں خبر یہ ہوتی تھی کہ وزارت اوقاف نے اتنا بڑا اجتماع منعقد کیا ہے، اور مجمع الفقہ الاسلامی کے جو ارکان ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، اور ان کی اس طرح خاطرداری کی جا رہی ہے، ان کی میزبانی کی جا رہی ہے۔ یہ روز پروپیگنڈا ہوتا تھا اخبارات میں، ٹی وی پر، اور جب قرارداد کا وقت آیا تو یہ کہا گیا کہ یہ قرارداد آپ یہاں ہمارے ملک میں رہتے ہوئے آپ منظور نہیں کر سکتے کہ سود حرام ہے، لہٰذا ہمیں مجبوراً وہاں سے جانا پڑا، اور جا کر جدہ میں پہنچنے کے بعد ہم نے وہ اپنے اجتماع کی قراردادیں شائع کی۔ تو امیر المومنین کا حکم تھا، تو امیر المومنین کا حکم تھا، لہذا ہم وہاں پر وہ بات نہیں کہہ سکے، اور پھر جا کر جدہ میں جا کے کہی۔ تو اگر نام رکھ لیا جائے امیر المومنین یا نام رکھ لیا جائے خلیفہ، اور اس کے اندر وہ صفات موجود نہ ہوں، وہ کردار موجود نہ ہو جو امیر المومنین کا خلیفہ کا ہوتا ہے، تو چاہے اس کو آپ کچھ بھی کہہ دو، خلیفہ کہہ دو، امیر المومنین کہہ دو، جو چاہو کہہ دو، لیکن مقصد تو حاصل نہیں ہوگا، اور اس سے اسلام نافذ نہیں ہو سکے گا۔ اس کے برخلاف اگر آج فرض کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی توفیق دے دے کہ اچھی شخصیات وہ پہنچ جائیں، چاہے وہ وزیر اعظم کے نام سے ہوں، لیکن اچھی شخصیات اگر وہ جا کر آئین کے اوپر عمل کریں اور آئین کے تقاضوں کے اوپر عمل کریں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس میں اسلام کی نفاذ میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو۔ ایک بات تو مجھے یاد کرنی، تو اس لیے یہ کہنا کہ بھئی یہ جو آئین ہے یہ بھی مغربی جمہوریت کا چربہ ہے، یہ خیال غلط ہے، اور یہ کہنا کہ صرف خلافت ہی واحد راستہ ہے اسلامی حکومت کے قیام کا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ان موضوعات میں جن میں کہ زمانے کی تبدیلیوں سے فرق آتے رہتے ہیں، ان کے اندر ہمیں کسی خاص طریقے کا پابند نہیں کیا، بلکہ اصولوں کا پابند کیا ہے۔ تو یہ اصول ہے۔ اسی طرح دوسرا اصول اسلامی سیاست کا بڑا اہم اصول یہ ہے کہ کوئی شخص جو خود امیدوار ہو یا خود طالب ہو اقتدار کا، تو وہ حکمران بننے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے، اور آج کی جو سیاست ہے اس میں یہ ناگزیر حصہ بن گیا ہے کہ ہر ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ میں اپنے فضائل بیان کرتا ہے، اپنے مناقب بیان کرتا ہے، اور اپنے مخالف کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے، اور اس میں سب و شتم تک نوبت آ جاتی ہے۔ تو اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں، اس چیز کا، اور اس کی وجہ سے جو ہے جو کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے انتخاب ہونا چاہیے اہل حل و عقد کا، تو اس کی تفصیل میں نے اپنی کتاب اسلام اور سیاسی نظریات میں لکھی ہے کہ آج کے دور میں بھی بغیر امیدواری کے، تصور کے، کس طرح انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس طرح ہو تو وہ صحیح اسلامی طریقہ ہوگا۔ اور جو یعنی موجودہ دور میں جبکہ اس طرح امیدواری کا نظام
نافذ ہے وہ نافذ اس وجہ سے نہیں ہے کہ دستور نے مجبور کیا اس کو. دستور میں یہ مجبور نہیں کیا گیا کہ یہ امیدواری کا کہ ہر آدمی خود اپنا نام پیش کرے اور لوگوں کو اس کو دعوت دے. دستور کے اندر نہ اس کی نفی ہے نہ اس کا اس بات ہے. کھلا ہوا ہے موضوع دستور کے لحاظ سے. لہذا اس میں اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے کوئی اس نظام میں تبدیلی لائے تو وہ عین ممکن ہے, اس آئین کے تحت ممکن ہے. البتہ جب تک وہ نہیں ہوتا تو اس وقت تک جو ہے یہ ایک فقہاء کرام نے بھی اس بات کی صراحت کی ہے کہ اگرچہ اصل یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی منصب کا طلبگار نہ ہو, لیکن اگر سب ایسے آ رہے ہوں کہ جو اس کے اہل نہیں ہیں اور اس وقت اہلیت جو ہے وہ کسی ایک آدمی کے اندر یا چند افراد کے اندر پائی جا رہی ہے اور وہ پھر اپنے آپ کو پیش کرے تو اس کی گنجائش بھی ہے. یہ بات فقہاء کرام نے, سیاست کے علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے بجائے مجبوری کہ بجائے مجبوری ایسا کیا جا سکتا ہے. لہذا جو لوگ جو حضرات سیاست کے میدان میں اس وقت موجود ہیں اور وہ یہ کر رہے ہیں ان کے کام کو بالکل ناجائز یا بالکل شریعت کے خلاف نہیں کہا جا سکتا. اگر وہ اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ نظام کو بدلنے کی خاطر یہ جد و جہد کر رہے ہیں تو ان کو ہم خلاف اسلام نہیں کہہ سکتے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ تصور بہت ہی مہلک ہے میرے نزدیک کہ آدمی یہ تصور کرے کہ یا تو میں بالکل اعلیٰ ترین ایک مثالی کام کروں جو 100% درست ہو بلکہ 101% درست ہو, یا پھر کچھ بھی نہ کروں, زیرو پر آ جاؤں. یہ جو تصور لوگوں کے دلوں میں ہے کہ یا تو جنید بغدادی آئیں تو وہ ہماری اصلاح کریں یا پھر ہم بغیر کسی مصلح کے ایسے ہی پھرتے رہیں, یا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور وہ آ کر خلافت راشدہ قائم کریں, یا پھر ہم جو کام چل رہا ہے اسی طرح چلتے رہنے دیں. یہ انتہائی غلط تصور ہے, مہلک تصور ہے. تصور صحیح یہ ہونا چاہیے کہ مثالی اپنی جگہ, لیکن ہم اپنے حالات کے مطابق جتنی بہتری لا سکتے ہیں اتنی بہتری لانے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جو حضرات اخلاص و للہیت کے ساتھ سیاست کے میدان میں ہوں اور وہ کوشش اور جد و جہد کر رہے ہوں, ان کو یہ کہنا کہ تو خلافت الہیہ کے خلاف کام کر رہے ہیں, اصل کام تو وہ تھا خلافت الہیہ قائم کرنے کا, اور یہ موجودہ دستور کے تحت جو ہے وہ جد و جہد کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے اور اس کا نتیجہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ کچھ نہ کرو گھر میں بیٹھے.